پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے اس کا جو دوسرا دور ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ گزشتہ روز دونوں فریقین کی جانب سے اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو سنجیدہ بات چیت ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ دوسری جو بڑی پیش رفت وہ سامنے آئی کہ ISPR نے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان تھے ان کی جانب سے جب رحم کی اپیل کی گئی تو وہ منظور کر لی گئی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی تصاویر آئیں، ان کی ویڈیوز آئیں اور گھر والے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو عمل ہے یعنی جو ISPR کی جانب سے اور خود حکومت کی جانب سے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ خود PTI کے اندر بھی یہ سوچ فروغ پذیر ہے کہ اب معاملات کا جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ بنی گالہ میں شفٹ ہو سکتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے، مگر جو PTI کے مختلف لوگ ہیں جن میں عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی شامل ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بنی گالہ نہیں جائیں گے اور عدالتی عمل کے ذریعے وہ رہا ہوں گے۔ بقول ان کے وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ ناظرین، سیاسی منظرنامے پر جو اطلاعات ہیں وہ بڑی خوش آئند ہیں۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے جو بات چیت حکومت کے ساتھ شروع کی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے بارہا ذکر کیا کہ تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس پر اعتراضات اپنی جگہ، مگر اس وقت وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر بھی قبول کیا گیا ہے، ملک کے اندر بھی وہ معاملات چلا رہی ہے، لہٰذا سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ دوسرا جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان میں بھی یہ سوچ فروغ پذیر ہوئی ہے کہ معاملات کو، مسائل کو بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ قومی ادارے کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے، وہ یقیناً ایک منفی میسیج تھا جس کا جو منفی اثر پاکستان تحریک انصاف پر بھی پڑا ہے اور خود حکومت پر بھی پڑا ہے اور جو ہمارا جو اس وقت معاشی نظام ہے اس پر بھی پڑا ہے۔ ناظرین، جو حالات ہیں معاشی طور پر وہ بہت خراب ہیں اور آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے، اسی طرح عام آدمی کے لیے بڑا گزر اوقات مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی کا جو سیلاب ہے وہ آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو عوامل ہیں یہ دراصل یہ انڈیکیشن ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم نہیں ہے اور معاشی استحکام کے بغیر جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ حکومت کے اندر کچھ لوگ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل پایہ تکمیل کو نہ پہنچے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو خواجہ آصف ہیں وہ آگے بڑھ کر اس جو مذاکراتی عمل ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں، تحریک انصاف پر اٹیک کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے جو چند سنجیدہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگ ہیں وہ اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ دونوں فریقین پر ناظرین دباؤ بڑا ہے۔ 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا اور تحریک انصاف کا جو عوامی قوت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی پالیسی تھی اس کو یقیناً دھچکا لگا ہے۔ حکومت نے جس طرح اس کو ٹیکل کیا ہے اس پر اعتراض اپنی جگہ، مگر یہ واقعہ جو ہے یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس نے دراصل دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت پر مجبور کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی دباؤ کا سلسلہ آپ جانتے ہیں ہے، اور جب فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں ہوئیں تو برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین کی جانب سے مختلف قسم کے اشارے ملے اور بات کی گئی کہ یہ جو پاکستان نے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو تحریریں ہیں اس پر جو دستخط کیے ہوئے ہیں معاہدوں پر، یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ مگر یقیناً یہ بات اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے، فریقین کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات کو کم کرنا ہے، تو سیاسی افہام و تفہیم بہت ضروری ہے۔ لیکن سیاست میں ہوتا ہی ایسا ہے، کچھ لو اور کچھ دو، اور اس کے تحت مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ جو فریق ضد اور ہٹ دھرمی کی طرز عمل اختیار کرے گا وہ یقیناً اس کا نقصان ہوگا۔ سیاست آگے بڑھنے کے عمل کا نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف، ہمارے قومی ادارے اور حکومت یقیناً اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اب بات چیت کے ذریعے اپنے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔